بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ میں وہ سٹوریز سامنے لاؤں جن کا تعلق ڈائریکٹلی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ ہو، جن کا تعلق پاکستان کے لوگوں کی سیکیورٹی کے ساتھ ہو، اور اسی طرح آزاد کشمیر کے معاملات کے ساتھ ہو۔ میرے پاس ایک سٹوری ہے جس سٹوری کو میں آج کیونکہ وہ ایک ڈیٹیل سٹوری ہے، بڑی سٹوری ہے، جس کی آج پہلی ایپیسوڈ کے اوپر میں آج آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ سٹوری ہے آزاد کشمیر کے سابق معاون خصوصی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی چودھری محمد اقبال صاحب کی، جو کہ منسٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی تھے۔ آئی ٹی جو ڈپارٹمنٹ تھا بیسیکلی اس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے۔ اب سے کوئی 3 دن 4 دن قبل تک، یا میرا خیال ہے 10 دن پہلے تک، جب ایک خبر آئی تھی کہ انہوں نے شاید ریزائن کیا یا انہیں نکالا گیا، وٹس ایور جو بھی تھا۔ لیکن اب بہت سی چیزیں جو آپ لوگوں کے علم میں شاید نہیں ہیں۔ یہ جو موصوف ہیں چودھری محمد اقبال صاحب، یہ بیسیکلی آزاد کشمیر میں ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن ان کے اوپر کچھ اس طرح کے سکینڈلز بنے اور ایف آئی اے نے انہیں گرفتار کر لیا پچھلے عرصے میں، جو ایک میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کے علم میں ہوگا، کچھ لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا۔ ایف آئی اے نے انہیں بنیادی طور پہ منی لانڈرنگ کے کیس میں گرفتار کیا تھا۔ اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے، ایف آئی اے کے جو ذرائع ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے، یا جو پچھلی کیبنٹ ہے گورنمنٹ کی ان سے پوچھا جا سکتا ہے، جو پرانی کابینہ تھی، کہ وہ کون سے الزامات تھے جن کی بنیاد پہ ایف آئی اے نے انہیں گرفتار کیا تھا، وہ کون سے اکاؤنٹس تھے، ان کے اندر کتنی رقوم تھی، وہ کہاں سے آئی تھی، اور وہ کن مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ یہ ڈیفینیٹلی ایف آئی اے، کیونکہ ایف آئی اے نے انہیں اریسٹ کیا تو انہوں نے وہاں کچھ نہ کچھ چیزیں بتائی ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں علم ہے، اور ان کو بھی اس حوالے سے ان سے بات چیت بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ اس کے اوپر مزید معلومات بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو آج، کیونکہ میں اس کی چند بیسک باتیں کروں گا، شارٹ ولاگ میں اس وقت بناؤں گا کیونکہ وقت کم ہے میرے پاس، میں نے کہیں جانا ہے، لیکن میں اس کے اوپر کل ایک بہت ہی ڈیٹیل سٹوری کے ساتھ آؤں گا۔ تو پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ جی ان کو گرفتار کیا گیا ایف آئی اے کی طرف سے، اور سنگین الزامات، کچھ چھوٹے موٹے الزامات نہیں تھے، خطیر رقم کا معاملہ تھا۔ اکاؤنٹس انہوں نے بنائے تھے، ان اکاؤنٹس کے اندر مخصوص رقم آ رہی تھی، وہ رقم کہاں سے آ رہی تھی یہ ظاہرہ ان سے تحقیقات کی گئی تھی۔ یہ بڑا کیس ہے، اور یہ پچھلے 4 ماہ کے اندر میرا خیال ہے کہ یہ 2 دفعہ گرفتار ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر لوگ بتا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ معاملہ ہے جس کی ڈیٹیل میں پھر میں جاؤں گا کہ آگے کیا تھا۔ دوسرا یہ کہ آزاد کشمیر کے اندر جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ریلیٹڈ جو منصوبے، مختلف پروجیکٹس تھے جن کے اوپر کام ہونا تھا، ان میں بھی یہ وزیر موصوف جو ہیں انہوں نے مختلف بیرونی کمپنیز کو لانے کی کوشش کی، جو کمپنیز انہوں نے ملک سے باہر کی رجسٹرڈ کروائی تھی اپنے نام پہ، لیکن ان کو یہ بیسیکلی یہاں لانا چاہتے تھے۔ اب یہاں لانے کا مقصد کیا تھا کہ جو ڈیٹا بیس ہے آزاد کشمیر کا، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیونیکیشن کا جو پورا نظام ہے، پورا آپ کا جو سرورز ہیں، پوری انفارمیشن ہے، پورا ڈیٹا ہے، اس کو یہ گرپ کرنا چاہتے تھے۔ اب اس کو گرپ کر کے یہ کس کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ ایک سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، جس کے لیے میں آج، کیونکہ میں اس وقت کہیں ٹریول کے لیے بالکل نکل رہا تھا، تو اچانک سے مجھے خیال آیا کہ میں پہلی ایپیسوڈ اس کی ہلکی سی بنا کے آپ لوگوں کو اتنا بتا دوں کہ بھائی یہ ایک سٹوری ہے، اس کے اندر بہت بڑے ہیوی اسکیم انوالو ہے، بہت ہیوی اسکیم انوالو ہے، جو اور انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ خطہ آزاد کشمیر، جو کہ ایک اس خطے کے کیا حالات ہیں وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ اس وقت لوگ کن مسائل کا شکار ہیں وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں کے ایک وزیر موصوف، سابق وزیر، اور ابھی بھی ظاہر آنے والے دنوں میں پھر وہ مے بی کہ کیبنٹ میں ہوں گے، تو ان کو، اور ایسا آدمی جس کو ایف آئی اے گرفتار کر چکی ہوئی ہے پچھلے 3-4 ماہ کے اندر، دو دفعہ یا اس سے بھی زائد، تو بیچ میں پھر یہ ملک سے باہر بھی گیا، پھر یہ واپس آیا، پوری سٹوری ہے، بہرحال لمبی سٹوری ہے جن کے اوپر میں آپ کے ساتھ اس پر تفصیلی بات کروں گا، لیکن ابھی صرف جو آپ کو سینسٹائز کرنا تھا، آپ کو انٹیمیٹ کرنا تھا
جو لوگ پورے پاکستان میں اوورسیز میں جو میرا یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں ان کو کہ ایک یہ بڑی ایک سٹوری ہے، بڑا ایک سکینڈل ہے، اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک سابق آزاد کشمیر کے جو وزیر ہیں ان کا اس کے اندر ہاتھ ہے، اور اس میں ایف آئی اے کی جو ان کی گرفتاری ہے اس کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آئی ٹی کے لیے وہ کچھ کمپنیز کو یہاں لا کے ان کے ذریعے کچھ کام دینا چاہتے تھے، اور وہ کام کے دے کے پورا جو آزاد کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ پہلے پرائیورٹی میں آزاد کشمیر کا تمام جو ڈیٹا سرور یہاں کی تمام انٹریز ہر ایک چیز کو اس کے اندر ظاہرہ لایا جاتا، اور اس تک یہ ایکسیس چاہتے تھے۔ ٹیلی کمیونیکیشن کے پورے نظام کو آپ ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈکلیئرڈ طریقے سے ہیک کر کے اپنے کچھ مقاصد تھے، اور وہ مقاصد پھر کہ کہاں لنکڈ ہونے تھے۔ یہ بڑی سٹوری ہے، لمبی سٹوری ہے، میں کل آپ کو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پراپر طریقے سے ویئرز بھی ایک سائٹ پہ میری کوشش ہوگی کہ چلیں گے، اور ایک سائٹ پہ آپ اس پوری سٹوری کو دیکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ کیونکہ میرے لیے ظاہرہ ہمیشہ سے یہ پرائرٹی رہی ہے کہ کوئی ایسا کام جس سے نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ لگے تو اس کے اوپر میں ہمیشہ بولا ہوں، میں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی۔ تو یہ ایک دفعہ پھر ایک سٹوری میرے پاس ہے تو مجھے لگا کہ اس کے اوپر بولنا چاہیے، گو کہ مجھے پتا ہے کہ نیٹ ورک بہت بڑا ہے، گرو بہت بڑا ہے، بہت مضبوط گرو ہے، بہت سے لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے، اور یہ ڈیمیج کر سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں، لیکن کیونکہ جب بات اگر آزاد کشمیر کے لوگوں کی ہے، نیشنل سیکیورٹی کی ہے، پاکستان کی سالمیت کی ہے، اور ایسے اقدامات کی ہے جس میں پاکستان کے جو وفاقی ادارے ہیں انہیں اپنا کردار ادا کر کے چیزوں کو ٹریس آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو مجھے اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ بولتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ آؤں گا کل، اور پھر تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔